سینئر صحافی حامد میر اپنے کالم اکھنڈ بھارت اور امریکہ میں لکھتے ہیں، عدد و شمار حیران کن ہے۔ رقبے، آبادی اور اکانومی کو سامنے رکھیں تو بھارت کے مقابلے میں پاکستان ایک چھوٹا سا ملک ہے، لیکن دفاعی صلاحیت میں یہ چھوٹا ملک بھارت کے برابر ہے۔ کچھ ماہرین کا خیال ہے کہ جدید ایٹمی ہتھیاروں کی صلاحیت اور پاکستان ایئر فورس کی ماضی قریب کی کارکردگی کی وجہ سے پاکستان کو بھارت پر برتری حاصل ہو چکی ہے۔ یہ برتری بھارت کے موجودہ حکمرانوں کے لیے ناقابل قبول ہے، جو اکھنڈ بھارت کے نظریے پر یقین رکھتے ہیں۔ اس برتری کا تاثر ختم کرنے کے لیے انہوں نے پروپیگنڈے کو ایک ہتھیار بنا رکھا ہے۔ یہ ہتھیار بھارت کے اندر تو کام کر رہا ہے، لیکن بھارت کے باہر کارگر ثابت نہیں ہو رہا۔ امریکہ کی ہارورڈ یونیورسٹی میں پاکستان کانفرنس کے انعقاد کو ایک ہفتہ گزر چکا ہے، اور بھارتی میڈیا ابھی تک اس کانفرنس کی وجہ سے ہارورڈ یونیورسٹی کی انتظامیہ پر تنقید کر رہا ہے۔ یہ کانفرنس یونیورسٹی کے متل انسٹیٹیوٹ آف ساؤتھ ایشیا میں منعقد ہوئی تھی، جو 2017 میں ایک بھارتی بزنس تائکون لکشمی متل کی طرف سے دیے گئے $25 ملین کے عطیہ سے قائم ہوا۔ جب یہ ادارہ قائم ہوا تو ہارورڈ یونیورسٹی سے وعدہ کیا گیا کہ اس ادارے سے پورے جنوبی ایشیا کے طلبہ و طالبات مستفید ہوں گے اور یہاں جنوبی ایشیا پر ریسرچ ہوگی۔ ادارے کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہتیش ہائی کا تعلق بھی بھارت سے تھا، اسی لیے یہاں پر ہر سال انڈیا کانفرنس کا انعقاد کیا جانے لگا۔ اس مرتبہ یہ کانفرنس 15 اور 16 فروری 2025 کو منعقد ہوئی۔ انڈیا کانفرنس کے انعقاد کے بعد پاکستانی طلبہ و طالبات نے مطالبہ کیا کہ انہیں پاکستان کانفرنس کے انعقاد کی اجازت دی جائے۔ پاکستان کانفرنس کے انعقاد کے مطالبے کو زیادہ سنجیدہ نہیں لیا گیا۔ وجہ یہ ہے کہ آج کل ہارورڈ یونیورسٹی سمیت امریکہ بھر کے تعلیمی اداروں میں پاکستانی طلبہ و طالبات کی تعداد بمشکل 10,988 ہے۔ اس کے مقابلے میں بھارتی طلبہ و طالبات 3,31,602، بنگلہ دیش کے 17,099 اور نیپال کے 16,742 ہیں۔ متل انسٹیٹیوٹ کو اندازہ نہیں تھا کہ ہارورڈ یونیورسٹی کے پاکستانی طلبہ و طالبات انڈیا کانفرنس کے مقابلے پر ایک کانفرنس کا انعقاد کر پائیں گے۔ یونیورسٹی کے قواعد و ضوابط کے مطابق یونیورسٹی نے کانفرنس کے انعقاد کی اجازت دے دی، تو پاکستانی طلبہ و طالبات نے فیصلہ کیا کہ اس کانفرنس کو پاکستان کی حکومت اور اپوزیشن کی پروپیگنڈا کا پلیٹ فارم بنانے کی بجائے پاکستان کے مسائل کا حل تلاش کرنے کا ذریعہ بنایا جائے۔ متل انسٹیٹیوٹ نے کانفرنس کے انعقاد کے لیے 27 اپریل کو تاریخ دی، جو اتوار کا دن تھا۔ مقصد صاف ظاہر تھا کہ اتوار کے روز کم سے کم شرکاء کانفرنس میں شرکت کریں گے، لیکن کانفرنس کے منتظمین نے ہارورڈ کے بلفرڈ سینٹر کی ڈائریکٹر ڈاکٹر میگن اور سلیوان کی مدد سے نہ صرف امریکہ کی اہم یونیورسٹیوں کے اساتذہ بلکہ ممتاز سفارتکاروں کو بھی کانفرنس میں بلا لیا۔ پاکستان کی اکانومی پر ہونے والے مباحثوں میں عالمی بینک اور IMF سے وابستہ اہم شخصیات شریک تھی۔ پاکستان کی تاریخ پر امریکہ کی نفٹس یونیورسٹی کی ممتاز اسکالر ڈاکٹر عائشہ جلال کا مکالمہ ہتیش ہاتھی کے ساتھ تھا۔ اس کانفرنس کا سب سے بھرپور سیشن پاکستان کی جمہوریت کے مستقبل کے بارے میں تھا، جس میں تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ کی دو ٹوک گفتگو سے کانفرنس ہال بار بار تالیوں سے گونجتا رہا، اور جب یہ سیشن ختم ہوا تو پورا ہال کھڑا ہو گیا اور دیر تک پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی کے حق میں بلند کی جانے والی آواز پر تالیاں بجا کر اظہار یکجہتی کیا گیا۔ کھڑے ہونے والوں میں پاکستانی حکومت کے نمائندے بھی شامل تھے، جن کے پاس کھڑے ہونے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہ تھا۔ جب میں نے پاکستانی سفارت خانے کے ایک اہم عہدیدار سے پوچھا کہ پاکستان میں کئی مقدمات میں ملوث کیے جانے والے سلمان اکرم راجہ کی ہارورڈ یونیورسٹی میں اتنی بھرپور پذیرائی پر آپ کے کیا جذبات تھے، پاکستانی سفارتکار نے دل پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ پاکستان کی سیاست کو پاکستان میں رہنے دے۔ یہاں پر راجہ صاحب پاکستان کے نمائندے تھے اور ان کی عزت افزائی پاکستان کی عزت افزائی تھی۔ ہارورڈ یونیورسٹی میں ایک کامیاب پاکستان کانفرنس بھارت کے لیے ایک اہم شیل تھا، کیونکہ امریکہ کی سابق نائب وزیر خارجہ رابن رافیل نے پہلگام حملے میں پاکستان کے ملوث ہونے کے الزام پر اہم سوالات اٹھا دیے۔ بھارتی میڈیا نے پہلے تو ہارورڈ یونیورسٹی پر تنقید کی، اور اب لکشمی متل سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ متل انسٹیٹیوٹ آف ساؤتھ ایشیا کا نام تبدیل کر کے متل انسٹیٹیوٹ آف انڈیا رکھا جائے۔
हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक सीनियर प्रोफेसर ने मुझे बताया कि मित्तल इंस्टीट्यूट का नाम तब्दील करने की तजवीज़ पहले भी आई थी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की क़यादत दरअसल पूरे साउथ एशिया को ग्रेटर इंडिया यानी अखंड भारत ही समझती है। इस अमेरिकी प्रोफेसर ने मुझे बताया कि क्या कभी पाकिस्तान की किसी यूनिवर्सिटी में अखंड भारत पर कोई कॉन्फ्रेंस हुई है। मैंने बताया कि मुझे पाकिस्तान की अहम यूनिवर्सिटियों में जाने का मौका मिलता रहता है। वहाँ कश्मीर पर तो बहुत कॉन्फ्रेंसें होती हैं, लेकिन अखंड भारत पर कभी कोई कॉन्फ्रेंस नहीं हुई। अमेरिकी प्रोफेसर ने कहा कि हार्वर्ड समेत अमेरिका की कई अहम यूनिवर्सिटियों में भारतीय असातिज़ा और माहिरीन बड़ी तादाद में मौजूद हैं। इस इंडियन लॉबी को इसराइल लॉबी की मदद हासिल है। उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता ये थ्योरी लॉन्च कर दी है कि चीन के बढ़ते हुए असर रसूख का मुकाबला सिर्फ एक मजबूत इंडिया कर सकता है, और इंडिया को मजबूत बनाने का रास्ता अखंड भारत के नजरिए में है। यह सुनकर मैंने जब अंग्रेजी में जोर से कहा कि अनबिलीवेबल, तो अमेरिकी प्रोफेसर ने कहा कि 3 साल पहले जब एक इंडियन डिप्लोमेट ने मुझे कहा कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, बर्मा और अफगानिस्तान दरअसल इंडिया का हिस्सा थे, लेकिन 9 आबादियाती ताकतों ने इंडिया के टुकड़े टुकड़े कर दिए, तो मैंने अपने तौर पर रिसर्च की। रिसर्च के बाद अमेरिकी प्रोफेसर को मालूम हुआ कि ग्रेटर इंडिया यानी अखंड भारत का नजरिया कोई तारीखी सच्चाई नहीं, बल्कि महज एक अफसाना है। पाकिस्तान वापसी से कबल मुझे न्यूयॉर्क में एक अमेरिकी थिंक टैंक ने गुफ्तगू के लिए बुलाया। गुफ्तगू ऑफ द रिकॉर्ड थी, लेकिन यहाँ भी अखंड भारत का जिक्र बार बार आता रहा। अमेरिका के सफारती हलकों में आहिस्ता आहिस्ता ये एहसास उजागर हो रहा है कि भारत की तरफ से चीन और अमेरिका की मियाज़ाराई का फ़ायदा उठाकर अखंड भारत के नज़रिए को अमेरिका में प्रमोट किया जा रहा है। ये नज़रिया सिर्फ पाकिस्तान नहीं, बल्कि बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, बर्मा और अफगानिस्तान की सलामती के लिए भी खतरा है। फ़िलहाल अमेरिका में इस नज़रिए को कबूलियत नहीं मिल रही, लेकिन पाकिस्तान को इस नज़रिए के टारगेट ममालिक के साथ मिलकर एक मुश्तरका हिकमत अमली बनाने की ज़रूरत है। ये नज़रिया दुनिया को एक एटमी जंग की तरफ धकेल सकता है।